بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جانبازوں سے، اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج کل قادیانی سوشل میڈیا یعنی واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے انتہائی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ یارانہ و دوستی لگا کر ان کے ایمان لوٹنے کی مذموم کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک گزارش ہے کہ جس بھی قادیانی سے آپ کی بحث چل پڑے تو آپ ان سے مذکورہ 4 لاجواب سوالات کریں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ قادیانی آپ سے یوں بھاگے گا جیسے شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ 4 سوالات میرے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ دوران درس طلباء کرام کو ہر سال بتاتے رہتے ہیں۔ پہلا سوال جھوٹے نبی کے نام کے متعلق ہوگا۔ دوسرا سوال جھوٹے نبی کی وحی کی زبان کے متعلق۔ تیسرا سوال جھوٹے نبی کی کلمے کے متعلق، اور چوتھا سوال ان کے دفن کے متعلق ہوگا۔ اب ہر ایک سوال کی وضاحت اور تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا سوال آپ قادیانی سے یہ کریں کہ آپ اپنے نبی کا نام بتائیں۔ وہ کہے گا کہ غلام احمد۔ آپ ان سے کہیں کہ اس کا نام غلام احمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ کذاب اور جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کا نام مفرد یعنی ایک لفظ کے ساتھ ہے، مرکب نہیں یعنی جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے ساتھ ہو۔ جیسے آدم علیہ السلام، اب آدم ایک لفظ مفرد ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا نام نوح ایک لفظ مفرد ہے، شیس ایک لفظ مفرد ہے۔ اسی طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد ایک ہی لفظ کے ساتھ بنے ہوئے نام ہیں، جبکہ قادیانی لعین کا نام مرکب ہے یعنی غلام اور احمد، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ جھوٹا، کذاب اور لعین ہے۔ دوسرا سوال نبی کی وحی کی زبان کے متعلق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے وحی 7 زبانوں میں آئی ہے جن میں ہندی اور انگریزی بھی شامل ہے۔ تو آپ قادیانی سے دوران بحث پوچھیں کہ تیرے نبی پر وحی کتنی زبانوں میں آتی تھی؟ وہ کہے گا مختلف زبانوں میں۔ آپ ان سے کہیں یہ مختلف زبانوں میں وحی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ کذاب، جھوٹا اور لعین ہے، کیونکہ جو نبی کا قومیت ہو اور قوم کی جو زبان ہے وہی اسی زبان میں آتی ہے۔ ظاہر ہے نبی کی قوم ایک ہوتی ہے تو وہی کی زبان بھی ایک ہوتی تھی۔
جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وحی کی زبانیں ساتھ ہوتی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی نبی نہیں بلکہ انگریزی اور جیلی نبی تھا۔ تیسرا سوال نبی کے کلمے کے متعلق ہے۔ آپ قادیانی سے پوچھیں کہ تمہارے نبی کا کلمہ بتائیں، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ ان سے کہیں کہ یہی تیرے نبی کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے، کیونکہ تیرے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے تو کہا تھا کہ مجھے ایک الگ شریعت ملی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا کلمہ جدا کیوں نہیں، اس کا کلمہ الگ کیوں نہیں دوسرے انبیاء کرام سے؟ اس لیے کہ صاحب شریعت نبی کا ایک الگ جدا کلمہ ہوتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جبکہ تیرے جھوٹے نبی کا کلمہ مسلمانوں جیسا ہے، حالانکہ ہر صاحب شریعت نبی کا کلمہ دوسرے انبیاء کرام سے مختلف ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ چور تو ہم نے بہت دیکھے تھے، مگر کلمے کا چور پہلی بار دیکھا جسے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے نام سے جانتے ہیں۔ چوتھا سوال قادیانی کے دفن ہونے والی جگہ کے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جہاں وفات پا جائے اسی جگہ اس کا قبر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ نبی جہاں وفات پا جائے اسی جگہ اس کا قبر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ قادیانی سے پوچھیں کہ تیرا نبی مرزا غلام احمد قادیانی کہاں وفات پا گیا، تو وہ شرماتا ہے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مرزا لائن کو موت لیٹرین اور گٹر میں آئی ہے، مگر وہ دفن باہر ہوا ہے۔ اس کا لیٹرین اور گٹر میں دفن نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ کذاب اور لعین انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت جیسے عظیم الشان کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔